जेंडर इनक्वलिटी का मसला और ये मसला हमारे माशरे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कई रवैया इस्लाम के अहकाम के मुकम्मल खिलाफ है। मैं डॉक्टर इसरार अहमद जिसे उस्ताद मानता हूँ, उनके ख्यालात आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा। डॉक्टर साहब के मुताबिक इस्लाम औरत को तालीम का हक़ देता है। तालीम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन बहुत सी बच्चियाँ तालीम से महरूम रहती हैं। इस्लाम ने औरत को ऐसे हकूक़ दिए जो दुनिया के किसी और निज़ाम ने नहीं दिए। तो मर्दों के लिए भी पर्दे का हुक्म है। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है जेंडर इनइक्वलिटी। ये मसला सिर्फ जदीद दौर का नहीं बल्कि ऐसी खराबी है जो मुस्लिम दुनिया समेत पूरे इंसानियत पर असरअंदाज हो रही है। बहैसियत ये मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस मसले को कुरान व सुन्नत की रोशनी में समझे और इसका हल तलाश करें, जैसा कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। इस्लाम और जेंडर इनइक्वलिटी, सबसे पहले हम एक बुनियादी उसूल को ज़हन नशीन करना होगा कि इस्लाम में मर्द और औरत की इज्जत और मकाम बराबर है, यानी दे आर गिवन इक्वल राइट्स। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 13, तर्जुमा, ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यहाँ अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर मर्द और औरत दोनों के बराबर होने का बयान किया है और फरमाया कि इज़्ज़त व तक़वा की बुनियाद पर है, यानी सुपीरियॉरिटी की जो बुनियाद है वो तक़वा पर है, न कि जिन्स की बुनियाद पर। यानी द लेवल ऑफ सुपीरियॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन तक़वा, नॉट ऑन जेंडर। मर्द और औरत दोनों को उनके अमाल और तक़वा की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ इनाम दिया जाता है और दिया जाएगा। मगर अफसोस ये है कि हमारे माशरों में इस पैगाम को रिवायती और सकाफ़ती कदरों ने धुंधला दिया है। जेंडर इनइक्वलिटी का मसला और ये मसला हमारे माशरे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कई ऐसी सूरतें नज़र आती है जहाँ औरतों को तालीम से, रोज़गार से या अवामी ज़िंदगी में हिस्सा लेने से महरूम रखा गया और रखा जाता है। ये रवैया इस्लाम के अहकाम के मुकम्मल खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमाल से हमें सिखाया कि औरतों का तालीम हासिल करना, माशरे में हिस्सा लेना और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा एक कामयाब ताजरा थी, यानी जिसे हम कहते हैं बिजनेस वुमन थी। वो इस्लामी तारीख की अजीम खातून में से थी और उन्होंने साबित किया कि औरतें दीन और दुनिया दोनों में तरक्की हासिल कर सकती हैं। मैं डॉक्टर इसरार अहमद जिसे उस्ताद मानता हूँ, उनके ख्यालात आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा कि डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस मौजू पर बहुत वजाहत से इस बात की है कि इस्लाम में औरत का मकाम बुलंद और इज़्ज़त वाला है। वो फरमाते हैं कि कुरान और सुन्नत में औरत को जो हकूक़ दिए गए हैं वो दुनिया के किसी भी दूसरे निज़ाम से बढ़कर है, यानी किसी और जगह इतने हकूक़ नहीं दिए गए जितने इस्लाम ने दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उनका कहना है कि हमारे माशरे में इस्लामी तालीमात को या तो समझा नहीं जाता या फिर दानिस्ता तौर पर उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है। यह एक हकीकत है। डॉक्टर इसरार अहमद इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लामी माशरती निज़ाम में औरत को एक मरकज़ी मकाम हासिल है। वो कहते हैं कि ख़वातीन का सबसे बड़ा फरीज़ा एक मजबूत और बावकार ख़ानदान की बुनियाद रखना है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस्लाम की तरफ से। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि ख़वातीन तालीम या माशरती ज़िंदगी में हिस्सा नहीं ले सकती। डॉक्टर साहब के मुताबिक इस्लाम औरत को तालीम का हक़ देता है और ये हक़ उनसे किसी सूरत में नहीं छीना जा सकता। ये एक हकीकत है। शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी की किताब इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ में भी इसी मौजू पर तफ़सीली गुफ्तगू की गई है और उसमें कुरान और सुन्नत के अहकामात की रोशनी में
عورتوں کے حقوق اور ان کے مساوی مقام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اس جینڈر انیکویلٹی کی ریزنز یا وہ وجوہات، اور ان وجوہات کا اب ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے جینڈر انیکویلٹی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے، یعنی عام ہو چکی ہے، یا روایتی یا ثقافتی اقدار جسے ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل یا کلچرل نارمز۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی روایات ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ عورتوں کو صرف گھریلوی زندگی تک محدود کر دینا، انہیں تعلیم یا روزگار سے دور رکھنا اسلام میں نہیں بلکہ ثقافتی عمل ہے، ایک کلچرل نارم ہے، ایک کلچرل ایکٹ ہے۔ دوسری ریزن یا وجوہات میں ایک دوسری وجہ تعلیم کی کمی ہے، یعنی لیک آف ایجوکیشن ہے۔ تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن افسوس پاکستان کی کچھ علاقے یعنی جو رورل ایریاز ہیں یا دیہاتی علاقے ہیں، بہت سی بچیاں تعلیم سے محروم رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تیسرے پوائنٹ ہے کہ یعنی جو مس انٹرپریٹیشن آف اسلام، یا ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی متون کی غلط تشریح، یعنی کچھ لوگ اسلام کی مخصوص احکامات کو غلط طریقے سے سمجھ کر خواتین کے حقوق کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا وقت کی وراثت کی قوانین کو سمجھنے میں کمی ہے۔ قرآن میں دی گئی وراثتی حصے کی حکمت کو سمجھے بغیر اسے جینڈر انیکویلٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں عورت کو وراثت، جائیداد اور معاشرتی حقوق دیے گئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم ایک کتاب ہے جن میں عورتوں کے مقام اور ان کے حقوق کا مفصل ذکر ہے۔ ان کے مطابق اسلام میں عورتوں کا کردار اور ان کے حقوق اتنے بلند ہے کہ کوئی اور نظام میں اتنی عزت اور اتنی بلندی نہیں دی گئی۔ اب ہم آتے ہیں یعنی اقتصادی انحصار، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اکنامک ڈومیننس، یعنی تعلیم اور مواقع کی کمی کی وجہ سے بہت سی خواتین مردوں پر معاشی طور پر انحصار کرتے ہیں، یعنی ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اسلام عورتوں کو کام کرنے اور مالی خود مختاری کا حق دیتا ہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ ابھی ہم یہ 5 وجوہات تھی جو میرے نقطۂ نظر سے جینڈر انیکویلٹی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اب اس 5 ریزن کے ساتھ ساتھ میرے مطابق 5 اس کے حل ہے۔ تو اب ہم ان اسلامی حلوں پر بات کرتے ہیں جو جینڈر انیکویلٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے تعلیم کا فروغ، یعنی اسینشلٹی آف ایجوکیشن۔ سب سے پہلے اور بنیادی حال یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں اور خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم کریں۔ اسلامی علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دینا چاہیے۔ عورتیں جسے ابتدائی دور کے اسلام میں علماء اور اساتذہ تھی اگر ہم دیکھیں تو ویسے ہی آج کے دور میں بھی انہیں علم کا حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، معاشی خود مختاری، یعنی اکنامک ڈومیننسی کے خلاف، یعنی اسلام نے عورت کو کام کرنے اور کمائی کرنے کا حق دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جو ایک کامیاب تاجرہ تھی۔ ہمیں خواتین کی معاشی خود مختاری کو فروغ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پوائنٹ نمبر 3، یعنی عدالتی اور قانونی حقوق کا نفاذ، یعنی لیگل ریفارمز۔ تو اسلامی انصاف کا دین ہے اور ہمیں اپنے قانونی نظام میں عورتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 135 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اسی قرآن کو اس سے سبق لے کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4 کہ غلط تشریحات کا استحباب، یعنی پراپر اسلامک گائیڈنس۔ علماء کرام اور علماء کی ذمہ داری ہے
کہ وہ مذہبی متون کی صحیح تشریح کرے اور ان غلط فہمیوں کا خاتمہ کرے، یعنی جو مس انٹرپریٹڈ رانگ انفارمیشن ہے ان کا خاتمہ کرے، جو ان جینڈر انیکولیٹی کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتری کا سلوک کرے۔ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جینڈر ایکویلٹی یعنی جسے صنفی مساوات کہتے ہیں، یہ کوئی ویسٹرن آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اسلامی تصور ہے۔ اسلام نے عورت کو ایسے حقوق دیے جو دنیا کی کسی اور نظام نے نہیں دیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں اسلام کی سچی تعلیمات کو نافذ کریں اور ان غیر اسلامی روایات کا خاتمہ کریں جو جینڈر انیکویلٹی کو فروغ دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزوں کا ایڈیشن کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ہمیں خود کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ ابھی عورتوں کو حق دیا گیا ہے، عورتیں تعلیم حاصل کرے گی تو وہ جائے گی کسی اسکول، یا اگر امپلائمنٹ کے لیے جائے گی یا کسی ورک شاپ جائے گی تعلیم حاصل کرنے، تو وہ اپنا پردہ یعنی وہ حدود جو اسلام نے دی ہے یا وہ باؤنڈریز جو دیے ہیں کہ پردہ کرنا ہے تو اسے برقرار رکھنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مردوں کو پردے کا حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، تو مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ تو تب ہی معاشرہ آگے ترقی کرے گا اور ایک پرامن ماحول بنے گا۔ بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو ان کی عزت نیلام ہو جائے گی، یا اس کی عزت یہ تب ہوگی جب ہم خود پردہ نہیں کریں گے، ہم خود اپنے آپ پر اسلامی قانون نافذ نہیں کریں گے۔ تو ایک اسلامی معاشرہ اس لیے ضروری ہے، اور ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں، جب ملک میں اسلامی نظام ہو، اسلامی ریاست ہو، تو پھر کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا اور نہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست جب بنائی تو اس کے اصول مردوں کے حق میں بھی تھے اور عورتوں کے حق میں بھی تھے، اور دونوں کو ایکول رائٹس دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک کو زیادہ سپیریئر کرتے ہیں، دوسرے کو کم کرتے ہیں، دوسرے کو زیادہ کرتے ہیں، ایک کو کم کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس تنازعہ کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔